نکالیے یرمیہ 9واں باب اور اس کی 23ویں 24ویں آیت. اسپیشل بوسٹ سیریز میں آج کا جو سرمن میں دینے جا رہا ہوں 3 میجر بوسٹنگ، 3 بڑے فخر. خدا مجھے فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر، نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے. ایک ریفرنس مکاشفہ 5واں باب اس کی 12ویں 12th ورس. اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا بڑا ہی قدرت اور دولت، حکمت و طاقت، عزت و تمجید اور حمد کے لائق ہے. یسایہ 9واں باب 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک. خدا نے یعقوب کے پاس پیغام بھیجا اور وہ اسرائیل پر نازل ہوا، اور سب لوگ معلوم کریں گے، یعنی بنی افراہیم اور اہل سامریہ جو تکبر اور سخت دلی سے کہتے ہیں کہ اینٹیں گر گئیں پر ہم تراشے ہوئے پتھروں کی عمارت بنائیں گے، گولر کے درخت کاٹے گئے پر ہم دیودار لگائیں گے. اور 10واں باب یسایہ 13ویں آیت سے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے زور بازو سے اور اپنی دانی سے یہ کیا ہے، کیونکہ میں دانش مند ہوں. ہاں میں نے قوموں کی حدود کو سرکا دیا اور ان کے خزانے لوٹ لیے، اور میں نے جنگی مرد کی مانند تخت نشینوں کو اتار دیا، اور میرے ہاتھ نے لوگوں کی دولت کو گھونسلے کی طرح پایا، جیسے کوئی ان انڈوں کو جو مطلوب پڑے ہوں سمیٹ لے، ویسے ہی ساری زمین پر قابض ہوا، اور کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ پر ہلائے یا چونچ کھولے یا چہچہائے. کیا کلہاڑا اس کے روبرو جو اسے کاٹتا ہے لافظ نہیں کرے گا؟ کیا آرا کش کے سامنے شیخی مارے گا؟ گویا عصا اپنے اٹھانے والے کو حرکت دیتا ہے، چھڑی آدمی کو اٹھاتی ہے. اور لاسٹ ریفرنس قضات چیپٹر 7، قاضیوں کی کتاب 7واں باب 2 آیت. تب خدا نے جدعون سے کہا تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا. آگے سے پڑھیے. ایسا نہ ہو کہ اسرائیل میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا. جو یرمیہ میں سے پڑھا گیا، اور یہ یرمیہ اسرائیل کو کہہ رہا ہے، ان سے مخاطب ہے اور دنیا کے لوگوں سے. اور جو 3 میجر یہ میں نے بتائے، تمام ہر طرح کا جو فخر ہے جو پڑھے گئے 23ویں آیت کے اندر. صاحب حکمت بولیے اپنی حکمت پر فخر نہ کرے. تو وزڈم یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا میجر جو بوسٹنگ میں سے آتا ہے، بوسٹ جس کے اوپر دنیا کرتی ہے، وزڈم. دوسرا صاحب دولت، رچ مین. اور تھرڈ ون مائٹی مین. تو وائز مین، رچ مین اور مائٹی مین، 3 یہ کیٹیگریز میجر جو فخر کرنا دنیا کے اندر ہے. 3 بڑے. باقی اور اینگلز لاسٹ ٹائم بھی میں نے بیان کیے، اور انہی سے وہ لنک کریں گے. بے شمار ہیں چیزیں، ان کے اینگلز ہمیں ہمارے اندر تیزی پیدا کریں گے، سکھائیں گے ہم. مگر 3 جو میجر ہیں یہ 3 ہی ہیں، وزڈم، ویلتھ اور پاور. یہ 3 انہی کے اندر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، دنیا کو بھی، خادموں کو بھی. اور جو ہیبرو ورڈ اس کے لیے آیا ہے
सेविक वर्ड है जिसका मतलब बोस्ट, और एक ग्रीक वर्ड कैचियोमी जिसका मतलब बोस्ट भी है, प्राइड भी है, ग्लोरी भी है, रिजॉइसिंग भी है। तो ये मुख्तलिफ मानी के अंदर बोस्टिंग में ये आएगा, ग्लोरी में, ये सब फख्र है। और जो कलाम की थीम होगी वो वर्ड बताएगी कि इसका मीनिंग किस तरफ जा रहा। मगर जो हमारे पास मरकजी जो थीम आ गई है, लिखा है कि तो फख्र करे तो बोलिए सिर्फ खुदा के साथ, और किसी चीज है ही। रोज देखें अपनी लाइफ के अंदर कहीं फख्र आया तो नहीं। ये मुस्बत भी है, पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है, दोनों की चीजें जो जिंदगियों के अंदर होती है। अगर मेरे अंदर फख्र आता है ये पॉजिटिव भी है, मगर फख्र करना नहीं है, बेशक वो पॉजिटिव भी हो, मगर नेगेटिव जो फख्र है जिस्मानी बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और फिर जो प्राइड के हवाला से इनसाइड, ये सेटिस्फैक्शन इंसान को गुरूर देता है, तकब्बर, खुश होता है, यहीं से मार खाता है, यहीं से मार खाता है। और जो आउटवर्ड मैंने बयान किया उसमें हर वो शख्स जो कंपेयर करता है दूसरे के साथ कि मैंने फलान चीज अचीव की है, दूसरे से बेहतर हूं, इसलिए पौलुस कहता दूसरे को अपने से अफजल जानो, अपने आप को नहीं। तो अगर दूसरे से अपने आप को बड़ा समझते हैं, और होते भी हैं, ये नहीं कि नहीं होते, होते हैं, ये तो फख्र है, और शैतान पीछे लग जाता है और हमारी जिंदगी से बरकत जाती रहती है। वजह क्या है? क्योंकि खुदा यहोवा ने खुद कहा है कि जो फख्र करे वो मेरी जात के ऊपर कि मुझे अंडरस्टैंड करता है, एक्नॉलेज करता है। तो नोइंग और एक्नॉलेजिंग हमारी जिंदगी के अंदर भरपूर हो। जो इस 6 मंथ के अंदर आप वो लेवल पकड़ेंगे जो खुदा की जात के हैं, और आप ब्रोकन हार्ट हो जाए, शिकस्त दिल के गरीब टूट जाएंगे। अगर नहीं टूटते तो भी दुनिया में लोग बिलीवर कहलाते हैं, हमारे भी यहां कहलाते रहेंगे, और कलीसियाओं में भी कहलाते रहेंगे, मगर जब तक फख्र नहीं छोड़ेंगे उनकी तरक्की नहीं हो सकती। जो शख्स गरूर के ऊपर सेटिस्फाइड होता है तो वो ईमानदार हो तो कितना कुछ सेटिस्फाइड नहीं होगा। ईमानदार हो तो वो तो शादमान ही रहेगा ना। और अगर फख्र के साथ रहता है तो यहां खराबी। इसलिए जो फख्र करे, प्राइड जिसके अंदर हो, जो बोस्टिंग के अंदर आए, ये 3 मेजर वो देख ले कि अगर वो वाइज है, वाइज मैन है, अगर वो साहिब हिकमत है, तो यहोवा ने यिर्मयाह के जरिए से इस्राएल को बता दिया कि वो फख्र ना करें, मेरी तरफ मतवज्जे हों, जो कि वो नहीं हो रहे थे। और दूसरी बात, वेल्थ के हवाला से रिच मैन, साहिब दौलत, अपनी दौलत के ऊपर फख्र ना करे। और माइटी मैन, कवि, जो साहिब ताकत है, कुव्वत है, बाइख्तियार है,
وہ اپنی طاقت قوت کے اوپر فخر نہ کرے. تو یہ تین بڑے جو بوس کے حوالہ سے ہے. ویسے میں سمپل بتاؤں کہ ہم لوگوں میں یہ تینوں نہیں ہوتے زیادہ، نہ وہ صاحب حکمت ہوتے، اتنے نہیں ہوتے. یہ ان کو کہا. تو آپ دیکھیے ابھی آپ نے اس لیول کو پکڑنا ہے. صاحب حکمت ہونا ہے ضرور، لیول نہیں ہے. اور آپ کہیں گے ہمارے پاس کہاں دولت، ہم کہاں قریب سے لوگ ہیں، درمیانے سے رچ ہونا. کوئی بل گیٹ سے پوچھے وہ رچ ہے، ایلون مسک سے پوچھے وہ لوگ رچ ہے. ہم تو قریب قریب نہیں بھائی کہاں. تو پھر ہم کہیں گے بھائی ہم تو فارغ ہیں، یہاں تو ہے ہی نہیں ہے. چلو نہیں ہے، پر خواہش کرنا ایک ہی بات ہے. پر خواہش کرنا ساری زندگی نہیں ملے گی، پر سوچتے رہیں کاش مل جائے، راستے میں چلتے چلتے کہیں مل جائے. خواہش ختم ہی نہیں. اور تھرڈ ون بولیے مائٹی مین، با اختیار. وہ بھی کہاں، وہ ہے ٹرمپ جتنا اختیار. امریکہ کے اندر، یو کے اندر، کینیڈا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ، کرسچن بڑے پڑے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے. حکمت بھی ہے، دولت بھی ہے ان کے پاس، اختیار بھی ہے. تو پھر اس وقت تو اسرائیل یہاں سمجھ رہا تھا، آج بھی سمجھتا ہے. تو کرسچن کنٹریز تو بہت آگے ہیں. ہمارے لوگ بھی اگر سارے نہیں ہیں تو پھر بھی ہیں، کم سے کم صاحب حکمت تو ہیں، اگر دولت نہیں دوسری یہ تو ہے. اور با اختیار نہیں ہے، پر دوسرے اسپرچل اتھارٹی تو ہیں. اس کی طرف میں آؤں گا، پر میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں یہی تین بڑے بوس. بولیے صاحب حکمت ہونا، دوسری بات صاحب دولت ہونا، اور صاحب طاقت قوی ہونا. یہ تین. ان کو کہا گیا فخر نہ کرے کوئی، سمجھے. اور ہم نے لاسٹ یہ تھیم کو سمجھ لیا کہ ہر طرح کا فخر ایول ہے، برا ہے، اور کوئی کسی چیز کے اوپر فخر نہ کرے. اور یہاں کہا گیا ہے کہ یہ تین بڑے جو میجر بوس ہیں ان کے اوپر فخر نہیں کرنا. مگر میں یہ بتانا چاہوں گا مگر ان کی نیڈ بھی ہے، یہ نہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی. بھی تعلیم کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ ان کی ضرورت ہے جو آج دنیا بھر کے اندر تعلیم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، صاحب حکمت ہے، بڑا پازیٹیو وہ رول ادا کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی دنیا کے اندر انفراسٹرکچر انہی کی وجہ سے. تو اگر تعلیم نہ ہوتی ان کے پاس، سائنٹسٹ نہ ہوتے، تو ہم یہاں جو گزرکات کر رہے ہیں، اپنی لائف بسر کر رہے ہیں، ہر ایک شخص کے پاس سیل فون ہے، یہ ساری ٹیکنالوجی، سائنس ہے، علم ہے، تعلیم ہے. یہ تو ہونی چاہیے، اس کا مطلب تبھی چلیں گے نا. مگر یہاں فخر کرنے کے اوپر منع کیا کہ اس کے اوپر فخر نہیں. اس کا مطلب یہ ہونی چاہیے آپ خوب تعلیم حاصل کریں، پی ایچ ڈی کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تعلیم کے اندر کمپیوٹر سائنسز کے اندر جائیں، بہت نالج لے جائیں، مگر فخر. آمین. آپ جب حکمت کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو سولمن نے حکمت ہی تو مانگی تھی، تبھی تو اپنی کنگڈم کو چلا سکا. میرے پاس بھی وزڈم ہے تو کلیسیا کو لے کے چلتا ہوں. بے وقوف رہوں گا تو پھر تو نہیں تھا، پر اب نہیں. تو وائس کی کتاب کے اندر لکھا ہے حکمت انسان کے چہرہ کو
تمکنت جلال بخش دیتی ہے، چمکا دیتی ہے حکمت، اور آگے اس کی سخت دلی کو ختم کر دیتی ہے. آپ یہ دیکھیں پازیٹو وزڈم چہرہ کو جلا بخشتی ہے، چمکتا ہے چہرہ. حکمت بیوقوف کا نہیں چمکے گا، ان پڑھ کا جاہل کا نہیں چمکے گا. جس نے 4 کتابیں پڑھی نہیں اس کا کیا چمکے گا؟ اس کو کیا تمیز بات کرنے کی، کیا ڈیل کرنے کی، کیا سوچنے کی، اس کو کیا پتا؟ تو جس کے پاس دانائی ہے، تعلیم ہے، اس کا چہرہ فرق ہوگا دوسروں سے. سمجھے؟ آپ تعلیم حاصل کرتے چلے جائیں، چہرے میں نکھار آتا چلا جائے. پریز دی لارڈ. اور گرنتھیوں کے اندر پالوس یہ بھی کہتا ہے کہ علم غرور پیدا کرتا ہے. علم بولیے پرائیڈ پیدا کرتا ہے، غرور. یہ بھی کہہ رہا، وائز کہہ رہا ہے چہرے کو چمکاتا ہے، روشن کر دیتا ہے، ایسے جیسے بلب جلتا ہے. ایک ان پڑھ کو کھڑا کر لے، پڑھے لکھے کو آپ کو پتا چل جائے گا، اس کی بھی تمیز اور اس کی بھی تمیز. دونوں کو کھانے کی ٹیبل پہ بٹھا دو، اس کا بھی پتا چل جائے گا، اس کا بھی پتا چل جائے گا ایٹیکیٹس. اس کے ساتھ 2 باتیں کر کے دیکھو، اس کا بھی پتا چل جائے گا، پڑھے لکھے کا بھی پتا چل جائے گا. تو تعلیم اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے، اور ہمیں ان پڑھ نہیں رہنا، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا. یہ نہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، اگر فخر کریں گے تو رہ جائیں. سمجھے یہ فرق، اس لیے میں نے کہا یہ ڈیمینشن فرق آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا. تو لکھا صاحب حکمت بولیے وہ فخر نہ کرے. وائز مین فخر نہیں، پر وائز ہے اچھی بات. آئے نہ 3 وائز مین کرائسٹ کی پیدائش کے اوپر سونا مر لبان لے کر فخر میں ہوتے تو کبھی نہ آتے. انہوں نے کہا ایک پیدا ہوا ہے بادشاہ، آؤ سجدہ کرنے چلے. یہ علم تھا نا سورمی کا، وہ سمجھتے تھے. ستارہ آگے آگے چلتا تھا، ان کے اتنے انٹیلیجنٹ تھے نا وائز. تو حکمت ہو. آج ڈاکٹر ہیں جو میڈیکل، آپ دیکھیں ہر روز ہی میڈیسن کھاتا ہے، ہر بندہ ہی کھاتا ہے، ٹھیک ہو پھر بھی کھاتا ہے، ہاسپٹل بھاگا جاتا ہے، لائنیں لگی ہیں، ہر بیڈ ہی بھرا ہوا ہے. وہ تو ہیں ڈاکٹر نرسز ہیں، تو ہی یہ کام چل رہا ہے، تو اچھی بات. نہ ہو تو سارے گھروں میں پڑے ہی مریں گے بیماریوں میں. تو آپ دیکھیے، تو مقصد ہے کہ یہ تعلیم ہے. ایک ڈاکٹر سے پوچھے کہ اس نے کتنا ٹائم لگایا ہے ڈاکٹر بننے کے، اور جنہوں نے ڈاکٹر بننا ہے ضرور بنے، پر محنت سے، تعلیم سے، حکمت سے، دانائی سے. یہ نہیں کہ پڑھنا پڑھنا ہے نہیں ڈاکٹر بننا. اس کے لیے جان مارنی. عام تعلیم بھی لے لیں، آپ پی ایچ ڈی کر لیں، آپ ماسٹر کر لیں، آپ سائنسز میں آ جائیں، کوئی بھی تعلیم لیں. یہ رابطہ کون کرتا؟ وہی جو بلیور ہیں، جو خدا کے ساتھ جڑے ہیں، جن کو پتا ہے کہ ہمیں یہ حاصل کرنا ہے پر فخر نہیں کرنا. تو فخر ہے یہاں خدا کا شکر. بولیے، بولو بیٹا، بیٹھو. اور بھی بے شمار ہیں بیٹیاں بیٹے، مجھے ان کا پتا ہے. اور جو نالائق ہیں، دنیا داری گھسی ہوئی ہے، بدتمیزی کرنے پہ اپنے گھرانوں کے اندر تلے رہتے ہیں، ان کا بھی پتہ. جو فیشن کے اندر ہیں، بلیور ہو ہنم کی طرح، بلیور ہو فیبے کی طرح، وہ ورشپ اٹھاتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں. رنگ برنگی تصویریں نہیں، ایکشنوں کی تصویریں نہیں، اپنی زبانیں باہر نکال کر ہونٹوں کو ٹیڑھا میڑھا کر کے نہیں.
بلیور نہیں ہو سکتے، یا ہیں تو بھی علم نہیں، ابھی بولیے علم۔ بہت معاشرہ بگڑا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا، ماں باپ کی تو مانتے نہیں، پاسٹر کی اس کو مانتے ہیں پر نظر انداز کرتے ہیں، مانتے ہیں پر نظر انداز۔ تو تعلیم حاصل کر لو، خوب کرو، یہ میں صاحب حکمت بن جاؤ، وہ حکمت نظر بھی تو آئے، وہ دکھے بھی، کہ وہ گھٹنوں کے اندر، پنجابی میں کہتے ہیں گٹوں کے اندر وہ حکمت لکھا ہے، بے وقوف بھی جب تک خاموش ہے دنا گنا جاتا ہے، اور جب بولتا ہے ایک ہی بات، ایک ہی جملہ، ایک ہی ورڈ، وہ اب اس لیے وہ خاموش ہی رہے بہتر۔ اگر بولنا ہے تو بٹ آف گاڈ، اگر بولنا ہے تو ورشپ، گیت، ابھی کرسما نے گایا نا، بی ٹی ایس کے لیے اس نے مجھے اپنا نام بھی دیا ہے، اسائنمنٹ دے رہی ہے، آپ نے شروع کیے ہیں، اس نے سب ہاتھ سے لکھے، اس نے کمپیوٹر پہ مجھے بھیجے، دوسری تعلیم بھی لے رہی ہے، ادھر بھی ورشپ بھی کر رہی ہے۔ میرے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے سرمن یوٹیوب میں سے نکال کر سن رہی ہے، اور اس کے اوپر کمنٹ بھی دیتی، اور بعض اپنا وقت ضائع کر دیتے، دوستوں کے بیچ، کھانوں کے بیچ، فیشن کے اندر، نہ جانے کن کن چیزوں کے اندر، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی کسی کی سننے والا نہیں۔ یہ آج کا دور آ گیا، آج کا دور آئے نا گیت گاتا نظر آئے نا کلام پڑھتا نظر آئے، یا ہمارے کلام کو شیئر کرتا نظر آئے، یا ہمارے یہاں سنگرز کو شیئر کریں، ان کے لیے ہاتھ ہمارے ٹوٹ جاتے، ان کو کریں، ریاض کو کریں، پترس کو کریں، جو ٹھیک سمجھتے انہیں کو کر لیں، جن کی ابھی کمیاں آپ کو دکھتی نہ کرو، جو آپ کو ٹھیک دکھتے ہیں ان کو تو کرو۔ ہم بھی جو محنت کر رہے تھے ان کا نام لیتے ہیں، جو نہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں، کئی ہم سے ایسے منہ بنا لیتے، اور بھائی آپ کو صحیح تو کہا ہے، اس میں آپ آگے بڑھیں، خدا کو جلال دیں۔ تو یہ کیسے ہوگا بولیے؟ وزڈم سے کیسے ہوگا؟ کوئی بھی شعبہ لے لے، تعلیم سے ہی ہوگا۔ اس شخص کا چہرہ چمکتا ہے، دھمکتا ہے، رونق آتی ہے، جلال آتا ہے۔ یہ میں آتا جانا ہے، پریز اللہ۔ آپ خود خوش ہوں گے، یار چہرہ اچھا ہے، یہ علم سے ہے۔ ان پڑھ ہے تو وہ لڑتا ہی دکھے گا، اہمی بحث فضول، نہ تجھے عقل ہے، نہ تجھے سمجھ ہے، نہ تجھے گفتگو کرنی آتی ہے، ایسے ہی ایسوں کے ساتھ دور رکھیں اس کو۔ اگر وہ آنر نہیں لینا چاہتا دور رکھیے۔ اور اگر کوئی رچ ہے، بولیے رچ مین ہے، دولت، اس کے لیے پوزیٹو بھی بائبل میں آیا ہے، نیگیٹو بھی آیا ہے۔ خدا نے سلیمان کو خود دولت دی کہ میں تجھے، اگر دولت بری ہوتی تو نہ خدا دے، کیوں دیتا خدا؟ خدا نے اسے روجت دی، اسے تو نہیں مانگی تھی، خدا نے کیا کہا؟ میں ویلتھ دیتا ہوں، کہا جانے، بولیے۔ تو وائز میں سلیمان یہ بھی کہتا ہے، سنیے، دولت سے، روپے سے ہر قسم کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ کیسا نہ ہو تو آپ بھائی کیسے چل سکتے ہو، کیسے فی دے سکتے ہو؟ لاکھوں میں فی ہوتی ہے۔ جب بچوں کی آج کے دور میں جو اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ اسکول، یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کے ماں باپ سے پوچھو جن کے ہاتھ سے فیسیں نکلتی ہیں، وہ سارا سال سوچتے رہتے ہیں، دھکے کھاتے رہتے ہیں کہ ان کا بچہ ان کو
فی اس کی پہنچ جائے، رہ نہ جائے. بچے کو ہے درد کہ میرے باپ کو نیند نہیں آتی، ماں کو جو فی دے رہی ہے اس کو پتہ. تو پڑھائیں تو یہ پیسہ ہوگا تو ہی. اس لیے جاب کریں، ڈبل جاب کریں، 3 جاب کریں، اپنے گھرانے کو، اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے اندر ان کی ڈائٹ فیڈ. اور بھائی روز جو بچہ کھاتا ہے وہ سوچے کہ کہاں سے آیا، یہ کیسے باپ نے ماں نے محنت کر کے یہ کس طرح میرے منہ کے اندر چلا گیا. جب پوچھے اپنے آپ سے کہ کہاں سے آیا ہے. کوئی دروازہ کھٹکھٹا کے آگے دے گیا، پکڑو بھائی اپنے بچوں کو کھلاؤ. ان کی محنت ڈے نائٹ وہ محنت کرتے، بس بچوں کو پتہ ہی نہیں. وہ ماں باپ سے ایسے بولتے ہیں جیسے گا ماں باپ ہے ہی نہیں، ایسے جیسے انہوں نے سب کچھ کما رہے. الٹا ماں باپ کے الٹا آپ دیکھیں، بجائے شکر گزاری کرنے کے، بجائے تابع ہونے کے، بجائے اوبے کرنے کے، کہ غصہ آئے گا کہ نہیں اولاد کے اوپر. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پتھروں سے مار دیتے تھے، سنسار کر دیتے تھے. عزرا کاہن بالوں سے پکڑ کر کھینچتا تھا. اور لکھا ہے اپنے بچے کے اوپر تازیانے چھڑی کا استعمال کر، دریغ نہ کرنا نہیں تو بگڑ جائے گا. اور بچوں کو تو نہیں پتا، پر خادموں کو تو پتا ہے نا. بلیورز جو میچور بلیور ہے ان کو تو معلوم ہے نا کہ کیسے ڈیل کرنا ہے. چھوڑ دو، نقصان اٹھاؤ. تو بھی پیسہ ہوگا تو ہی کرو گے نا. اس لیے جاب کریں، محنت کریں، پر فخر نہیں کرنا. آمین بولیے، پر فخر نہیں. اور پالوس کہتا ہے وہ دولت کی طرف نہیں آتا، وہ کہتا ہے دولت ہر قسم کی برائی کی جڑ. اس کو جو بزنس آتا تھا، خیمہ دوزی، ایسا اس کے پاس ہنر تھا کہ اکولا پرسلا نے اپنے فیکٹری کے اندر مین بندہ اسی کو رکھا. آخر میں فیکٹری کا پیسہ بھی پالوس کے انڈر کر دیا. آمین. وہ بڑا محنتی تھا. اسے کہا میرے ہاتھوں نے میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی. تو بڑا چلیں، اس کو یہ نیڈ نہیں تھی. تو وہ کہتا ہے کہ ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. وہ روحانی طور پہ آ رہا. پھر سلیمان جس کو دولت ملی تھی، دولت نے اس کو بگاڑا نا، روپے پیسے. تو سلیمان پالوس پھر صحیح نکلا. سلیمان کہتا ہے یہ بلائے عظیم ہے، یہ حادثہ ہے جو لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ویلتھ اس کو لے ڈوبے گی. دولت عکاب کے پر لگا کے اٹھ جاتی. پھر یہی کہا اس نے. اور دولت سے اس نے ساری دنیا ہی کو حاصل کر لی. کوئی خواہش اس نے نہیں چھوڑی جو اس نے روپے پیسے سے حاصل نہ کی. مار بھی پڑی. پھر تجھے دولت دی ہے کہ تو اپنی کنگڈم کے لیے کر. وہ تو الٹا تو نے وہاں ٹیکس زیادہ لگا دیے تھے، اور تیرے بیٹے ربام کی سلطنت کے اندر کنگڈم ٹوٹ گئی. جیسے ٹرمپ یہ ٹیکس لگا رہا ہے نا ساری دنیا کے اوپر، مشکل میں پڑا ہوا ہے. اس کا ملک بھی اس کے پیچھے لگا. ٹیکس تو دینے چاہیے، پر پھر بھی ایک حد تک. تو سلیمان کے اندر بگاڑ جو آیا، بولیے کس وجہ سے؟ بھی حکمت نے بھی اس کو دیا. اور پھر اس نے کہا زیادہ وزڈم، زیادہ تعلیم جو ہے یہ دکھ کا باعث ہے. اور کتابیں پڑھنا انسان کو تھکا دیتی ہے. اس طرح بھی کام تو بڑا کیا. پروب مثلیں آپ پڑھیے ایک ایک اس کی پروب، کیا کیا اس نے مثلیں کہی ہیں. اور وائس کی کتاب کے اندر تو وہ برکشتہ ہو گیا ہوا تھا، بیک سلائڈر، پھر واپس آ گیا.
جب مار پڑی نا، اس کی بیویاں اس کو لے گئیں بتوں کی طرف، بھی تیری وزڈم کہاں گئی؟ تو آپ دیکھیے کہ اس میں جب فخر آیا تو ڈوبنے لگا، پر پھر اس سے معافی مانگی، واپس آیا 22 کتاب کے اندر 2 باتیں کہتا ہے۔ پہلی بات، باطل ہی باطل، سب کچھ باطل، وینٹی، ہر چیز باطل، تو لکھا ہے خدا ہی سے ڈر، یعنی اس پر فخر۔ تو اس طرف آیا پھر، تو ہم انہی سے سیکھ کر صحیح رہیں۔ ضروری کہ آپ کہیں میں بھی تجربے کر لوں، تو وہی رزلٹ آئے گا جو انہوں نے کیا۔ اور مائٹی مین کے حوالہ سے کوی، وہ بھی اپنی قوت کے اوپر فخر نہ کر۔ قوت ہے تو اچھی ہے کہ یہ اختیار ٹھیک تو ہے، پر فخر نہیں۔ اگر دولت کے اوپر، حکمت کے اوپر، پار کے اوپر فخر ہو گیا تو آپ گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ملک فخر کر رہے ہیں۔ سلیمان نکل گیا، داؤد کے پیچھے دوائیں تھیں، خدا کا فضل تھا، خود بھی سمجھداری سے اس نے کام لیا، باز آ گیا، نکل گیا۔ پھر اس نے کہا خدا اس سے ڈر، آمین، اس کے حکموں پر عمل۔ تیسری بات، تجھے ہر بات کا حساب دینا ہوگا جو پوشیدہ بھی۔ تو پھر جو بات میں نے ورشپر کہی، وائز مین ہونا چاہیے، بھرپور تعلیم نے، نالج پر فخر، دولت ہو آ جائے، پر خدا کے جلال کے لیے، جس طرح اکولا پر سلا، آپ سمجھتے آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اجاڑنے کے بجائے لے کے آئیں، ڈالیں انویلپ کے اندر کہ یہ میری ڈونیشن آئی، آپ تائید دیتے ہیں۔ آنر خدا کی کرو نا، بھی ہے تو اچھی بات ہے، اس لیے دیا گیا نا، اور کس لیے؟ اس لیے کہ اجاڑنے کے لیے۔ اس سے آپ جو اجڑ رہا ہے نا، اس سے خدا کے جلال کی ذرا استعمال کریں، پھر دیکھیے کہ کہاں خدا من خوش ہوتا۔ یہاں سائمن ہم لوگ اس کو یہی کہتے ہیں، خدا کے کاموں میں لگاؤ، جو بھی ہے وہاں اسپینڈ کرو۔ اور اگر یہ کھا جائے کہ کیک کھا جائے، پارٹیاں کھا جائے، ہاں، وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں، خود نہیں تو کسی اور کو یوز ہونے دیں۔ بھی کھا جائیں گے دوسرے کو کیا، اس کا چلیں کر لیں، نارمل کر لیں، خدا کے جلال کے لیے۔ وزڈم، نالج، ویلتھ، سب کچھ پار اختیار پر فخر نہیں۔ یہ نوما باب یرمیا کے اندر آیا کیونکہ اسرائیل یہوہ کے اوپر فخر نہیں کر رہی تھی، اس کی شریعت کو رد کر دیا، احکام کو رد کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا دولت ہے، یہوہ کیا چیز ہے؟ وہ بھائی جو یہوہ کو، خدا کو نظر انداز کرے وہ بندہ ہوگا۔ اس کو کیا جینے کا حق ہے؟ جس کو پیدا کیا اس دنیا میں شرارت کے لیے، نکمے کاموں کے لیے، خدا کے جلال کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، وہ کام کرے خدا کا۔ مگر اسرائیل حکمت، دولت، پار، اس کے پیچھے اس وقت بھی لگی رہی، اور اپنا رابطہ کہاں کرتی تھی؟ اسور کے ساتھ، اسیریا کے ساتھ، ایجپٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ رابطہ، تعلق، تاکہ ایک جیسے ہو جائیں، ان کی دولت ادھر آ جائے ہمارے ملک کے اندر، امپورٹ ایکسپورٹ ہو، ہماری چیزیں ادھر جائیں، ادھر کی چیزیں ادھر آئیں، امپورٹ ایکسپورٹ۔ آپ سوچئے یروشلم کہ وہ سب چیزیں جو مقدسوں کے لیے تھی غیر قوموں کے پاس،
सब कुछ लुटा दिया उन्होंने। होशिया 7वें बाब में लिखा है फख्र इजराइल, फख्र यानी उनकी प्राइड, उनका बोझ इजराइल का इतना कि वो यहोवा को छोड़कर गैर कौमों की तरफ चले गए। दौलत मिल जाए उनको, उनके देवताओं की वर्शिप इसलिए करते थे कि वो एग्रीकल्चर का देवता खुश हो जाए, ढूंढते फिरते थे, हरे दरख्तों के नीचे कुर्बानियां गुजराते थे, पानियों के पीछे, वेल्थ के पीछे, लिबास के पीछे, उनकी चीजें, उनका कल्चर किसी तरह दौलतमंद हो। हालांकि खुदा ने भरपूर उनको बरकत दी। तो आप देखिए कि खुदा उनसे कह रहा है सहबे कि उधर को ना जाए, मुझ पर फख्र कर, दौलत की तरफ उसके पर फख्र ना करो, मेरी जात के ऊपर। लिखा मेरे लोग बेदानिश फाका की मानिद है, सेंसलेस डक की तरह। कबूतर तो अपने घर में उतर आता है, ये इजिप्ट से मदद लेते हैं, असूर की तरफ जा रहे हैं, गैर कौमों की तरफ जा रहे हैं, दुनियादार लोगों की तरफ जा रहे हैं, उनके साथ हाथ बढ़ा रहे हैं, उनके साथ फेलोशिप, उनके साथ बैठना उठना। ये डर जो है तो डर, पर इसका दिमाग खराब हो गया है और ये बेखबर है कि बाल सफेद होने को है। बाल तो अपने फैशन से सफेद कर लेते हैं ना, ये एक अलग है भाई। बाल बुढ़ापे से हो जाते हैं सफेद, इसकी भी कोई बात नहीं। पर एक बेखबर है कि यंग है पर बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। अब रूहानी मानी के कलाम के आईने में देख ले, वो बेखबर है, उसकी तवानाई खत्म हो रही है। दूसरे आईने में जिस्मानी देख ले, पर कलाम के आईने के अंदर झांके कि उसकी एज का हिस्सा कहां जा रहा है। वो बेखबर है, यहोवा से बेखबर है। बाल सफेद होने को है पर वो बेखबर है, उसको मालूम नहीं है कि मुल्क की तवानाई खत्म हो रही है। इजराइल के बेटे बेटियां मुश्किल के अंदर, उसको पता नहीं है, समझे। तो खबर रखें अपनी रूहानी बातन की कि कहां पर खड़े हैं। जिस्मानी भी आपको मेंटेन रखना आना चाहिए, बेखबर नहीं हो। और हवाला पड़ा जो यसाया 9वें 10वें बाब के अंदर, वहां भी वो यही कह रहे हैं, तकब्बर के साथ, प्राइड के साथ, बोस्टिंग के साथ ईंटें गिर जाएंगी भी। अगर यह हवा हमारी अदालत करता है तो कोई बात नहीं है, मारता तो मार ले भी। हमारी ईंटें गिरा दी है ना, घर तबाह हो गए हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, हम पत्थरों की आलीशान इमारतें खड़ी करेंगे और फखर। कहते क्या हो गया, नुकसान हो गया भाई। यहोवा को नहीं मानना, नबी को कह रहे हैं भाई क्या हो गया। तो बड़ा बड़ा कहता था घर तबाह हो जाएंगे, कोई नहीं हम बना लेंगे, पत्थरों की आलीशान इमारतें बना लेंगे। इतना घमंड। कहते जी मैं बिल्डिंग खड़ी करके दिखाऊं, कहते जी ये हमारा ये तो बाएं हाथ का काम, ये मैं करके दिखाऊंगा। फखर। लिखा कहते हैं हमारे गूलर के पेड़ अगर काटे गए हैं तो हम मैदानों के अंदर देवदार नस्ब कर देंगे। इतना फखर, इतना गुरु, इतना घमंड, इतनी प्राइड। गूलर का पेड़ आम होता है तो यरूशलेम में ये ज्यादा थे, आम थे। देवदार ये पहाड़ी इलाके लुबनान के अंदर होते हैं, वो कहते हैं यहां लगाएंगे हम। सुलेमान के दौर के अंदर चांदी पत्थरों की माने थी, यही उनको एक गरूर था। उन्होंने कहा भी हम ऐसे ही रहेंगे, हमारा नाम ऊपर ही रहेगा। और आज भी इजराइल इसी तरफ जा रहा। हिकमत में हर साइंसदान वहां आपको मिलेगा। दौलत, दुनिया की दौलत उनके पास, अमेरिका के बैंक भरे हुए हैं उनकी वेल्थ से।
जितनी ताकत उनके पास, जितने वेपन, जितने ड्रोन उनके पास, किसी के पास नहीं। इंडिया पाकिस्तान की जंग में इंडिया की जो ड्रोन आए थे वो इजराइल के थे। बहुत ताकत, मिसाइल भरपूर, कब से जंग में लगे हुए हैं। ये ताकत है तो भाई लगे हुए हैं ना, कभी हैं तो लगे हुए हैं, पर मसीह नहीं है उनके पास। वो यहोवा पर, उसके बेटे पे फख्र नहीं कि वो हमारा जोर। और अगर उनको सजा देने के लिए सूर को खड़ा किया खुदा ने, वो उससे भी आगे, बाबल को किया वो भी उससे आगे, खुदा को वो भी नाराज करने लगे। और रसूल ने यरूशलेम के अंदर कब्जा किया और सामरिया के अंदर उससे सड़कें बनाई, शहर ले लिए और अपना मजहब वहां पर ठोंसा सामरिया के अंदर। तो कहता है कि तकब्बर कहता है यरूशलेम क्या है, तुझे खुदा ने इनको पनिशमेंट के लिए भेजा है भाई कि असीरी में चले जाए। कहते मेरे जोरे बाजू ने, सुनिए, मेरे जोरे बाजू ने इजराइल को कैद किया। दान को भाई मैंने तुझे टूल बनाया, ये तो मेरा जोर। वो कहता मेरा जोर, कभी अपने जोर पे फख्र। ये सारी बैकग्राउंड है जो यहोवा समझा रहा। और कहता है कि मैंने तख्त नशीनों को, जो तख्तों के ऊपर यहूदा के बादशाह बैठे थे इस्राएल के, नीचे गिराया है। ये घमंड, ये गुरूर उसके अंदर। कहता है कि मैंने दौलत को ऐसे समेटा जैसे घोंसले के अंदर पड़े अंडे जो मतरूक बर्ड छोड़ देते हैं, मैंने इस तरह दौलत को समेटा है। उड़ गए हैं सारे परिंदे। कौन है जो मेरे सामने पर हलाए, अपनी चोंच खोले। इतना राइट। आज भी लोग एक दूसरे के लिए ये जुमले इस्तेमाल करते हैं, कौन मेरे सामने खड़ा, फिर तू कौन होता है मुझे कहने वाला, कौन, तूने चोंच कैसे खोली, तूने मुंह कैसे खोला। कोई पर हला के दिखा, ये शाही असूल कह रहा है। यहोवा फिर कहता है कुल्हाड़ा काटने वाले के रूबरू लाख से निकलता है, यानी फख्र करता है, शिकी मारता है। कुल्हाड़ा तो नहीं मार सकता ना, काटने वाला ही अथॉरिटी के अंदर। क्या कुल्हाड़ा, बोलिए, लाख से नहीं कर सकता काटने वाले के आगे? बोलिए हरगिज नहीं। क्या आरा, जहां से लकड़ी काटी जाती है, वो आरा कश के सामने शेखी मारे, फख्र करे, भी तुम्हें टूल बनाया है, मेरी जात पे फख्र करो, मैं अथॉरिटी देता हूं, मैं हिकमत देता हूं, मैं। उन्होंने, गैर कौमों ने भी नाराज किया और इजराइल ने भी नाराज किया। खुदा को हमेशा तंग ही करते आए हैं, दुखी देते आए हैं। उन्होंने कभी वर्शिप नहीं की, कभी फख्र नहीं किया खुदा की जात के ऊपर कि उसने पैदा किया। पर मैं, आप हिकमत ले, नॉलेज ले, आपके पास वेल्थ हो, आपके पास पावर हो, याद रखिए ये तीन बेजर जो मैंने बोस्टिंग बताई है, इस पे फख्र नहीं, आ जाए करिए खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल। सोलोमन को दिया गया विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग दी गई, वेल्थ दी गई, इख्तियार दिया गया, मगर उसने दुनिया में चला गया, पर वापस भी आया। वापस ही रहना चाहिए, बैकस्लाइड नहीं। आपके पास बरकतें हैं, ये बढ़नी ही चाहिए, फख्र की कोई गुंजाइश नहीं। किसी भी तरह का जिस्मानी फख्र ये होना नहीं चाहिए जिंदगियों के अंदर। और आज मैंने बताया कि इजराइल वहां का वहां ही खड़ा है, जो यिर्मयाह 9वें बाब के अंदर खड़ा था। और यिर्मयाह 9वां बाब कभी पढ़िए, ये बातें कहने से पहले कहा गया, यरूशलेम की बेटियों, माओ,
اپنی بیٹیوں کو مرثیہ کرنا سکھاؤ. یہ نبی کا کلام ہے. ان کو رونے کی تعلیم دو, ان کو تربیت دو کہ روتے کیسے ہیں, یہ تعلیم دو ان کو. ان کو ماسٹر مت کراؤ, پی ایچ ڈی مت کراؤ. اگر انہیں دنیا میں رہنا ہے کیا کراؤ, ان کو رونا سکھاؤ. مرثیہ بلانے والوں کو بلاؤ کہ بہن کیسے کیا جاتا, ماتم کیسے کیا جاتا, کیونکہ انہوں نے رونا ہی ہے. آگے انہوں نے غم ہی کھانے ہیں, ان کو غاشی پر پڑھنے ہیں. ان کو تعلیم دو کس چیز کی, رونے کی. کیونکہ موت ہماری کھڑکیوں کے اندر, دروازوں کے اوپر منڈلا رہی ہے. کھیتوں کے اندر ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں, اور مٹھی بھر گیہوں کی طرح جو پیچھے رہ جاتے ہیں کھاد کے لیے پڑے ہوئے, کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے. ہمارے شہروں میں اگر 1000 لوگ تھے اب وہاں 100 ہی ملتے ہیں. اگر 100 لوگ تھے وہاں 5 ہی ملتے ہیں. گھرانے تباہ ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, تباہی آ رہی ہے. اور گھر کے بزرگ ہو, جوان ہو, بیٹے بیٹیاں ہو, کلام کی تشنگی اگر ہے اچھی بات, پر اسرائیل کے اندر نہیں تھی. اے بیٹیوں نوحہ کرو, رو دائیں مار مار کر چھاتی پیٹو, ان کو سکھاؤ, روز سکھاؤ, ٹیوشن ان کو دو. رو, کوئی پوچھے کیوں, ان کا رونا ہی تو ہے. جو آپ کا بچہ نہ پڑھے تو اس کو کہو رو, وہ کہ مجھے ٹیوشن, تو نے ٹیوشن کیا کرنی ہے, تو نے رونا ہی ہے. شادی کرا لے گا, 2 بچے تیرے پاس ہوں گے, پیمپر خریدنے کے پاس تیرے پاس پیسے نہیں ہوں گے, فیڈ کرانے کے لیے روئے گا, ماں باپ کو کہے گا جی مجھے دو. آدمی میٹرک پاس ہوگا, ایف اے پاس ہوگا, بی اے پاس ہوگا, کیا کرے گا؟ اگر تو ہنر مند ہے تو لے کے چل پڑے گا اپنا گھرانہ, ورنہ بھوکے. جی یہ اے سی لگ جائے میرے گھر, باپ ڈالے دے گے بل ₹1,00,000, جی جہاں سے مرضی لاؤ. آپ محنت نہیں کرنی بچوں, ادھر جا رہی ہے بربادی, تباہی مچ رہی ہے. کھانے کو ہر چیز چاہیے. ہوٹلوں میں چلو مہینے میں 1 دفعہ تو لے جاؤ, ورنہ تو ہر ہفتے لے جاؤ. اسی طرح لباس, وہ بھائی کرو اگر ہے آپ کے پاس, پر محنت نہیں, مشقت. اسرائیل کو کہا گیا بیٹیوں کو کیا سکھاؤ, بولیے, کورس سکھاؤ, ان کو تعلیم دلواؤ. اور تمہارے باپ دادا نے مجھے نہیں مانا تو تمہارے بچے کیسے مانیں گے؟ ان کی ماں خدا سے دور, ان کا باپ خدا سے دور, یہ آئیں گے خدا کی طرف. ان کو رونا سکھاؤ, ان کو ایسا لباس پہناؤ, ان کو پتا چلے ایسا ہی پہننا ہے آگے چل کر, ایسے ہی, ورنہ محنت کریں, خدا کو جلال دے, محنت کریں. ایک ایک شخص اس کی زندگی کے اندر خدا کو جلال ہو, مگر فخر نام کی چیز نہیں ہونی چاہیے. آئیے ہولی اسپرٹ کو ویلکم کریں. جب دیکھتے ہیں کہ کرائسٹ نے وہ موروں والی کتاب لے لی, پہلے کوئی نہیں آگے بڑھ رہا, یوحنا روتا ہے, کوئی بھی نہیں. ان کتاب کی موروں کو کھولنے کے قابل کوئی بھی نہیں ہے. آپ دیکھ اپوسٹل جان یوحنا رسول رونے لگا, یار ہم نے اتنی محنت کی, خدا کے ساتھ چلے, کوئی بھی نہیں, میں بھی نہیں کہ پکڑ لوں, کوئی بھی نہیں. 24 بزرگوں میں سے بھی کوئی نہیں, سرافیم میں سے بھی کوئی, جانداروں میں سے بھی کوئی نہیں, کروبیوں میں سے بھی کوئی نہیں, کروڑوں اربوں فرشتوں میں سے بھی کوئی آگے نہیں آ رہا. کوئی ہے اتنا وزڈم والا, کوئی ہے اتنا خدا کی دولت جس کے پاس ہو, خدا کا مائنڈ جس کے پاس ہو, وہی آگے آئے نا. یہوہ کے ہاتھ سے لے بھی, میں یہوہ سے مکاشفے مانگوں اور دنیا دار رہ کے مانگوں, روحانی ہوگا تو ملے گا. آپ کی دعا تب سنی جائے گی میرے لیے, آپ روحانی. کون کرے گا, کون دانشمند, کون دور اندیش,
तो यूहन्ना रोता था, मगर एक बुजुर्ग ने कहा, उन्होंने कहा यूहन्ना मत रो, एक है यहूदा का बब्बर, वो ज़िबा किया हुआ बड़ा तख्त के ऊपर, वही इस किताब को और उसकी मोहरे खोलने के लायक है, और उसने उस किताब को ले लिया और 24 बुजुर्ग गिर गए, हाथों में बरबत लिए हुए और साथ साथ ऊद सोज, उसमें मुकद्दसों की दुआएं जो यहां से उठ रही हैं, उनकी जिम्मेदारी देखो और अपनी भी देखो। आपकी दुआओं के मुताज कि उन बखूरदानों में ले, यहां दुआ ना, दुआ आए ना, वर्शिप करना आए ना, रेगुलर रासबाजी पाकीज़गी के साथ चले ना, जब मर्जी चले जाए, जब मर्जी दिल करे। वो 24 बुजुर्ग लिखा फिर नया गीत गाने लगे। उन्होंने क्या गीत गाया यीशु मसीह के हवाले से कि वो जो तख्त के ऊपर बड़ा बैठा है उससे ज़िबा होकर कौम उम्मतों अहले लुफ्त में से आपने लिए लोगों को खरीद लिया, हमें काहिन भी बनाया, बादशाही भी। ये उन्होंने गीत शुरू किया बुजुर्गों ने। उसके जवाब में क्या गीत आने लगा, उसका जो स्टैंजा फिर एंजल गाने लगे, पहले बुजुर्ग फिर एंजल। उन्होंने क्या कहा, हां ज़िबा किया हुआ बर्रा, जो 3 मेजर पीछे बॉस बताया ना, उनके लिए ने यीशु मसीह ज़िबा किया हुआ बर्रा, हिकमत, आगे बोलिए ताकत, आगे बोलिए दौलत के लायक है, यानी सिर्फ फख्र उसी पे जिसने किताब को खोला। इज्जत तो उसकी है, फख्र तो उसके ऊपर, समझे, दौलत उसकी है, हिकमत उसकी है, ताकत उसकी है। कोई होता ना किताब लेके दिखाए, समझे, हम उस यीशु को मानते हैं, मैं आप, जिसने वो बुक दी है। मैं और फिर दुनियादारी की हरकतें, फिर नजर ना आए कि हम बिलीवर बेटे बेटियां हैं, दिखे ना, फिर शैतानियत दिखे, दुनियादारी दिखे। ये खुदा के लोग हैं भी, कहां, किस सीजन की बात कर रहे हो, कहां की, या तो खुदा के साथ चलो, भाग जाओ। रोल्ड गोल्ड लाइफ उसको ना मेरी पसंद है ना कादम पसंद। वाइज मैन फख्र ना करे, समझे, रिच मैन फख्र ना करे, माइटी मैन बोलिए फख्र ना करे। आप देखिए जदाउन को कहा गया लड़ मदियानियों से 32,000 को ले आया, नरसिंगा फूंका 32,000 लोग आ गए। उन्होंने कहा इनको में से निकाल दे आधे, तो 10,000 चले गए, 22,000 रह गए। यहोवा ने कहा 22,000 भी ज्यादा और कम कर, ऐसा ना हो कि मदियानियों पे जब फतह मिले तो इस्राएल अपने ऊपर फख्र करे। ओ हमारी इतनी फौज थी, यही तो हो रहा आज जी, मेरी वजह से घर चल रहा, मेरी वजह से तालीम, मेरी मां की वजह से, बाप की वजह से, मेरी वजह से ये घराना चल रहा। ये फख्र, ये नहीं कि खुदावंद तुम्हारे घराने को लेके चल रहा है, तू मुझे तालीम दे रहा है, तू हमारी हिफाजत करता है, तूने कलाम पढ़ने की तौफीक दी है। ये नहीं मैं हूं, समझे। आप अच्छी जगह के खाना खा ले तो ऐसे प्राइड, पता नहीं क्या कोई लूट लिया, क्या हो गया, सादा खाओ या बड़ा खाओ, वो पेट ही में जाना है भाई, खाने आपको आसमान की बात नहीं बचा, क्या क्या प्राइड उसके ऊपर। जदाउन से कहा कम कर,
मैं तेरे हाथ से रहाई दूंगा, यानी इतनी लाखों की फौज को गोया एक आदमी के जरिए से शिकस्त दे दूंगा, क्योंकि मैं तेरा जोर। ये मैं और मुकाशवा में बुजुर्ग आप देखिए, उन्होंने बता दिया कि एक है जोरा माइटी में, कब्र मौत पे पता, एक है माइटी में, एक है विजडम वाला, खुदा का बेटा, खुदा का सारा इल्म, वो कलाम खुदा है, बड़ा गार्ड है, हमारा सारा कलाम उसका है, सारी कायनात का बनाने वाला एक है विजडम वाला, एक है रिच, सारी दौलत उसकी है, प्रेज द लॉर्ड, सारी हशमत उसकी है। और जब ये कहा फरिश्तों ने ज़िबा किया हुआ बर्रा हिकमत दौलत कुदरत के ताकत के लायक है, तो क्या हुआ? जानदार। और बुजुर्गों ने क्या किया? बोलिए बोलिए। ऊंधे रोज वो गिरते हैं, कभी हमने घुटनों के बल होकर, घुटनों के बल बश की जा लेट जाए। बोलिए कभी किया? जब उन्होंने कहा हिकमत दौलत कुदरत ताकत, कहा ना, वो गिर गए। मैं भी गिर गया, क्यों ना गिरूं? आप में से भी है तो गिर जाए घुटनों के बाद, सब नहीं जो गिर सकते वो डाउन। आइए हालेलुया गाते चले जाइए साहब। हालेलुया। जो घुटने झुका सकते हैं दूसरे पे, हालेलुया गाइए। सोचिए बुजुर्ग वहां पर, गो डाउन हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ज़िबा किया हुआ बर्रा हिकमत के लायक, उसी पे फख्र, दौलत उसकी, ताकत उसकी, वो मर गया मुर्दों में से जी उठा, मुझे आपको बेटे बेटियां बना लिया। बुजुर्ग ओते मुंह गिर गए, जानदार गिर गए, सब फरिश्ते सजदा करते हैं। हाँ खुदा तुझे ए खुदा के लोगों पर जमात अपने टेंटों पे जगह पर बैठ, ताली बजाइए एक दूसरे के लिए, गॉड ब्लेस यू कहिए। हिकमत बोलिए, दौलत ताकत बोलिए किसकी? यस, यिर्मयाह में यही लिखा, फख्र करे जो मुझे जानता, मुझे समझता, नोइंग एक्नॉलेजिंग, ये जानना समझना, ये एक्ट हमने किया है, हम जानते, हम जानते, 24 बुजुर्ग जानते, दुनिया का फख्र करने वाला नहीं जानता, हम जानते। फख्र वो करे जो मुझे बोलिए समझता, अंडरस्टैंड, जानता। कोई झुके हैं ना अपने घरों में भी, दुआ में आपका दिल करे झुक जाए, झुक जाए करे। जितना ये घुटने इसीलिए दिए गए, इसके को चढ़ाया गया है टखनों, घुटनों, कमर तक। मुझे आपको अपने आप को कमजोर नहीं जानता, विजडम, दौलत, मसीह। मैं बुजुर्गों ने आसमानों पर गिरते हैं, सिजदा करते, जब हमने किया उन्होंने भी किया, जब वो करते तो क्या हम करते हैं? भी वो हिकमत वाला, और हम झुके ना, हम सजदा ना करें, हमारा दिल ना टूटे, हम स्क्रिप्चर ना पढ़े, हम ठीक वर्शिप ना करें। ट्रूली विजडम, ट्रूली वेल, ट्रूली पावर यीशु के पास, वो हमारा फख्र। और दाऊद कहता ज़बूर 20 के अंदर, लोगों को घोड़ों रथों के ऊपर फख्र, पर हम खुदावंदी का नाम लेंगे, यानी उसी पे मेरा। गाइए
रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह दे मदद लो शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा पावे जेकर हड़ भी आवे नाले पानी करन शो गाइए पावे हड़ भी आवे नाले पानी करन शोर खौफ ना करिए पहाड़ा दा पावे छड़ जान जा रब साडा लोगों को रखो घोड़ों पे फखर पर हम खुदा मंदी कर नाम लेंगे वो हमारी फखर जैसे लिखा है सिर्फ खुदा ही पर फखर। आइए खड़े